اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ جو پاکیزہ صفات ہے نا، یعنی ظاہری طور پر بھی وہ پاک صاف رہتے ہیں، اجلے رہتے ہیں، وہ جس مجلس میں بیٹھے وہاں سے اٹھ کر جائیں دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ اور جو میلو ہوتے ہیں نا، جی یعنی نہ صحیح کپڑے پہن، دیکھیں غربت بری چیز نہیں ہے، صحیح بات، یاد رکھیں تہذیب کا نام۔ میں نے بہت سے غریب ایسے دیکھے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ کیا بات؟ کیوں؟ غربت منع کرتی ہے کہ وضو نہیں کرو، ایسا ہی ہے مفتی۔ غربت منع کرتی ہے کہ تم اجلے نہ رہو، صحیح بات۔ ایسا نہیں ہے۔ غریب ہونا اور چیز ہے، لیکن یہ پراگندہ ہونا نا، یہ اور چیز ہے۔ وہ ہمارے ہاں بزرگ کہتے تھے بیٹا غریب ہونا بری بات نہیں ہے، غلیظ ہونا بری بات ہے۔ جی جی، یعنی وہ غلاظت سے مراد گندگی کو۔ جی جی، تو اسی لیے ہونا یہ چاہیے کہ بالکل پاک صاف رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو میل کچیل سے، نجاست سے نا آلودہ نہ کرنے دے کسی کو، اور نہ ہی خود ہو، کیونکہ طہر اور طہارت یہ نام ہی نجاست سے مبرہ ہونا ہے۔ واہ، اس کا جو اپوزٹ ہے نا، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ نجاست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر اسی سے ہوتا ہے طاہر۔ تو طاہر اسے کہتے ہیں کہ جو عام طور پر نجاستوں سے مبرہ ہو، اور مجازن اسے کہا جاتا ہے کہ جو یعنی ظاہری طور پر پاک صاف رہنے والا ہو، اسے طاہر بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات متقی پرہیزگار ہو اسے بھی طاہر کہا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ طہارانہ، یہ طہر یا طہارت، یہ نام ہی پاکیزگی کا ہے۔ واہ، سبحان۔ اچھا، پھر آ جائیں، پھر طہارت کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، جسمانی طہارت جسمانی اور طہارت نفسانی۔ یعنی جسمانی طہارت تو یہ ہے کہ ہم پاکیزگی حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے قابل ہو جائیں، اور نفسانی طہارت یہ ہے کہ اندرونی طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ورود ہو رہا ہے اس میں سے ہمارے باطن کا حصہ بھی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، یہ طہارت کب واجب ہوتی ہے، یعنی کس چیز کے لیے، کیا ہوتا کیا ہے، یعنی کب آپ کو پاکیزہ ہونا لازمی ہے۔ دیکھیں ویسے تو پاک صاف ستھرا رہنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے بطور مسلمان بھی، بالکل، بطور حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی بھی، لیکن عام طور پر جب آپ بے وضو ہوں اور ایسی عبادت کرنے کی ضرورت ہو کہ جو عبادت بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، جیسے نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کو چھونا ہے، طواف خانہ کعبہ ہے، تو یہ وہ تمام عبادات ہیں جو بے وضو نہیں ہو سکتی۔ اب وضو کیجئے اور اس کے بعد ان عبادات کو بجا لائیے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ جنبی ہو جائے، تو اب آپ کو اس سے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ غسل فرض کریں گے اور پاکیزگی حاصل کریں گے۔ اب میں قرآن کریم کی طرف آ جاؤں، کچھ چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور بظاہر پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے سے ظاہری طور پر پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر بھی پاکیزہ رہیں، باطنی طور پر بھی۔ اور آخری بات عرض کروں گا، یہ جو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد قباء میں جو انصار صحابہ تھے وہ طہارت میں مبالغہ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کیا بات ہے کہ تمہاری پاکیزگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے۔ کیا بات، یحب کا ہے انہیں، یحب جنہیں اللہ نے پسند فرمایا، اللہ نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طہور شطر الایمان، سبحان اللہ، یہ جو پاکیزگی حاصل کرنا ہے نا، یہ ایمان، نصف ایمان ہے، نصف ایمان، اس سے بڑھ کے بات نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔